للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اور اسی طرح 17واں پارہ سورہ حج آیت نمبر 71 میں فرمایا وما للظالمین من نصیر، کہ ظالم لوگ جو ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی ان کے لیے دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات کو مانا جائے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں یعنی مشرکوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو ناراض کیا، فرمایا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو ان ظالموں، کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں سفارش کر سکے، اللہ کے عذاب سے ان کو چھڑا سکے، یا کوئی ان کی مدد کر سکے، کیونکہ قیامت والے دن سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اجازت دیں گے۔ وہاں پر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اجازت دینے کے بغیر۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی سفارش کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، وہی بولے گا جس کو رحمان بولنے کی اجازت دیں گے، اور اسی کے لیے بولے گا، اسی کے حق میں سفارش کرے گا جس کے حق میں رحمان اجازت دے گے سفارش کرنے کی۔ تو قیامت والے دن ظالموں، کافروں اور مشرکوں کے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اللہ کے ہاں، نہ کوئی سفارشی ہوگا اللہ کے ہاں، اور نہ کوئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے عذاب سے چھڑا سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، جس قسم کا ظلم ہو اس ظلم سے بچو، چاہے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی صورت میں تم ظلم کر رہے ہو، اس سے بھی بچو۔ پیغمبر علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کرنے کی صورت میں جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم سے بھی بچو۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہ بناؤ، یہ بھی ظلم ہے۔ بدعات جو ہے اس میں ملوث نہ ہو، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ ظلم قیامت والے دن انسان کے لیے اندھیروں کا باعث ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی کہ جس روشنی کے وہ آگے آگے جا رہی ہوگی، وہ ان کے دائیں طرف جا رہی ہو، ان کی سامنے جا رہی ہو، اور وہ اس روشنی کے ساتھ جنت کے اندر چلے جائیں، ایسی کوئی روشنی نہیں ہوگی ظالموں کے لیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا الظلم، بچو ظلم سے، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم جو ہے قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوں گے۔ واتقوا الشح، اور اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام نے دوسری بات جو ہے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اتقوا الشح، بخل سے بھی بچو۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بے شک بخل نے ہلاک کیا ہے تم سے پہلے لوگوں کو۔ حَمَلَهُمْ، اسی بخل نے، بخیلی نے، اسی بخل نے حَمَلَهُمْ، ان کو ابھارا، عَلَىٰ، اوپر اس بات کے ان سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، یہ کہ وہ خون بہائیں، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محرمات کو وہ حلال قرار دے، اسی بخل نے اس بات پہ ابھارا۔ کیوں؟ بخل کہتے ہیں مال کی شدید محبت،
شدید محبت جو ہے مال کی، اس کو بخل کہتے ہیں۔ اور جب انسان کے دل میں انتہا درجے کی مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان نہ حلال و حرام کو دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی کا خون کرنے سے باز آتا ہے۔ انسان خون بھی کر گزرتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے۔ آج دنیا میں جتنی خون ریزیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یہی مال کی محبت کار فرما ہے، اور اسی مال کی محبت کی وجہ سے خون ریزیاں، اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ ناچاکیاں ہیں۔ تو انسان جب مال کی محبت شدید انسان کے دل میں آ جائے تو نہ انسان حلال و حرام کو دیکھتا ہے، نہ کسی کا خون بہانے سے باز آتا ہے۔ تو دوسری چیز فرمائی فَإِنَّ الشُّحَّ، بے شک بخل جو ہے، اتقوا الشُّحَّ، اس بخل سے بچو۔ اور پہلی جو بات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوں گے۔ جس طرح مومنین کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان مومنین کا نور ان کے آگے دوڑتا ہوگا، ان کی دائیں طرف سے دوڑتا ہوگا، لیکن ظالموں کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، چونکہ ظالم جو ہیں یہ اندھیروں کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے۔ قیامت والے دن ظالم میدان محشر کے اندر اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہوگا، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی نور نہیں ہوگا جس نور پر وہ چل کر جنت کے اندر جا سکے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تو ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ ظلم سے بچو، اور دوسرا بخل سے بھی بچنا ہے، بخل سے بھی انسان اجتناب کرے، کیونکہ قیامت والا دن جو ہے وہ انصاف کا دن ہے۔ اتنا عدل و انصاف ہوگا کہ انصاف کی اعلیٰ درجے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک قائم کریں گے۔ دنیا کے اندر تو ہر ظالم جو ہے جب ظلم کر لیتا ہے پھر وہ دناتا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ ہوتی ہے کہ تو دنیا میں جو کرتا رہے، قیامت والے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تو نے آنا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، یہ عدل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کامل اور اعلیٰ درجے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ قیامت والے دن البتہ ضرور تم ادا کرو گے حق والوں کے حقوق، کہ جن جن کے تم نے حقوق دینے ہیں دنیا کے اندر، جس پر تم نے ظلم کیا ہے، جس کو تم نے تھپڑ مارا ہے، جس کا تم نے حق دبایا ہے، جس کی تم نے زمین دبائی ہے، جو بھی ظلم کسی پر دنیا کے اندر تم نے کیا ہے، قیامت والے دن ضرور تم سے بدلہ لیا جائے گا، اور تم ان حق والوں کے ضرور حقوق ادا کرو گے۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک یہاں تک کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے اور بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو اب یہ قیامت والے دن ایک اگر دنیا کے اندر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگی بکری کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلوائیں گے اور بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تو ایک گدان جانور ہے، بے شعور جانور ہے، اور قیامت والے دن پھر انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، کیا اس سے بدلہ نہیں دلوایا جائے گا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عدل کی اعلیٰ درجے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ایک بے زبان جانوروں سے اور بے شعور جانوروں سے بدلہ دلوایا جائے گا تو انسان سے بھی ضرور بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو بخل سے بھی انسان بچے اور